آج کے ہمارے آخری مقرر محترم جناب حافظ مبشر احمد ربانی صاحب ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ زبان سے قرآن 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 تو کرتے ہو مگر قرآن کی پرواہ نہیں۔ زبان سے قرآن 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 تو کرتے ہو مگر قرآن کی پرواہ نہیں۔ یارو قرآن سے دل لگاؤ، قرآن بے وفا نہیں۔ حاضرات زیواکار، آج میں نے جو تلاوت قرآن مجید آپ کے سامنے کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مولا کائنات نے اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا کے اس لیے نازل کیا کہ اس سے کچھ سیکھا جائے، نصیحت حاصل کی جائے۔ حضرات، جو میں نے آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے، اس میں امام کائنات فرماتے ہیں میری امت میں سے بہتر وہ ہے، میری امت میں سے کامیاب وہ ہے، میری امت میں سے کامران وہ ہے، میری امت میں سے بہتری کی راہ پر گامزن وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھلاتا ہے۔ یہ آقا نے ارشاد کیوں فرمایا کہ ساری کائنات کی کتابوں سے وہ علم نہیں مل سکتا، وہ ہدایت نہیں سیکھ سکتا کوئی انسان جو قرآن سے سیکھی جا سکتی ہے، جو علم قرآن سے ملتا ہے۔ اور آج میں قرآن کی دو نصیحتیں سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات زیواکار، مولا کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کے دعویٰ دارو، خود کو مومن کہلوانے والو۔ جی مولا کائنات کی اعلان ہے، کیا اعلان فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچ بولا کرو، ہمیشہ راستے کی بات کیا کرو، ہمیشہ سیدھی سادی بات کیا کرو، بات کو گھمایا نہ کرو۔ اللہ جی کیا ملے گا؟ ہاں یہ میں بتلاتا ہوں۔ ایک دن ایک آدمی آقا کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے آقا جی مجھے مسلمان بننا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجئے، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ امام کائنات فرماتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا، کہتا ہے آقا جی میں 3 گناہ کرتا ہوں، اگر آپ کہیں تو 1 گناہ چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں آنے والے بتا تو کون سے گناہ کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا آقا جی میں جھوٹ بولتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں۔ حضرات، آقا نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ چلے گئے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں شراب پی لوں، مگر جب میں شراب پینے لگا میں نے سوچا اگر میرے آقا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ یارو اس کے دل میں ڈر آ گیا، اس نے ڈر سے شراب کو چھوڑ دیا۔ سوچا اگر آقا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، اگر میں نے جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، اگر میں نے سچ بولا تو صحابہ کے سامنے عزت نہیں رہے گی اور 10 کوڑے سزا بھی مل جائیں گے۔ وہ کہتے ایک دن آیا میرا دل کرتا تھا میں زنا کر لوں،
لیکن پھر میں نے یہی سوچا اگر میرے آقا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ اگر جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، اگر میں نے سچ بولا تو رجم کر دیا جاؤں گا۔ اس نے جھوٹ بھی چھوڑ دیا تو شراب بھی چھوڑ دی۔ پتہ چلا کہ جھوٹ چھوڑا، شراب بھی گئی، زنا بھی گیا۔ پتہ چلا کہ ہر گناہ کی جڑ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کیا انعام دیا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ چھوڑ دے تو ہمارے کام الٹ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو سیدھا کر دیں گے، آپ کے اعمال کو صالح بنا دیں گے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، آپ کی مغفرت فرما دیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اسی حالت میں وہ فات پا گیا۔ فقد فاز فوزا عظیما، وہ ان قریب کامیابی کو حاصل کر لے گا۔ ایک نصیحت کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری نصیحت اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کے دعویٰ دارو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ، کوئی قوم کسی قوم کو برا بھلا نہ کہے، کوئی قوم کسی قوم کو کم تر نہ سمجھے، کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ لان تان نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ لان تان کی جا رہی ہو سکتے ہیں کہ جس کو برا کہا جا رہا ہو وہ اللہ کے ہاں اس سے محبوب ہو، وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو۔ آگے فرمایا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، فرمایا تم میں سے کوئی عورت بھی کسی عورت کو برا بھلا نہ کہے، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ لان تان نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس کے ساتھ لان تان کی جا رہی ہے، جس کو کم تر سمجھا جا رہا ہے، جس کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس سے بہتر ہو۔ ولا تلمیدوا انفسکم، کسی کو عیب نہ لگاؤ۔ ولا تلمیدوا انفسکم ولا تنابذوا بالالقاب، آپس میں برے القاب سے نہ پکارو، الٹے لقب نہ دو۔ آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لانے کے بعد قرآن فرماتا ہے سب سے برا کام، سب سے فسق والا کام ہے کسی مسلمان کا الٹا نام لینا، کسی مسلمان کو الٹے نام سے پکارنا ایمان لانے کے بعد سب سے برا کام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان اعمال سے، ان کاموں سے توبہ نہیں کرے گا، ہم الظالمون، وہ ظالموں میں شمار کیا جائے گا۔ حضرات، ہم جھوٹ بولنے کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہم کسی کے ساتھ لان تان کرنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، ہم کسی کو کم تر سمجھنے کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ حضرات زیواکار، ہم کسی کا الٹا نام پیار سے لیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ کسی کا دل دکھتا ہے کہ نہیں۔ یارو ہم تو الٹا نام لینا گناہ سمجھتے ہی نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے جو یہ اعمال کرتا چھوڑے گا نہیں، توبہ نہیں کرے گا، ہم الظالمون، وہ ظالموں میں شمار کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو سنا جو سنایا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔